ہمیں دو کام کرنے ہیں اور دو کاموں سے بچنا ہے۔ دو کام کرنے کا مطلب نیکی کرنی ہے اور نیکی کا ذریعہ بننا ہے۔ جہاں نیکی کرنے کا موقع ملے نیکی کرنی، جہاں نیکی کرنا بس میں نہ ہو لیکن ذریعہ بننا بس میں ہو تو ذریعہ بننا ہے۔ دو کاموں سے بچنے کا مطلب گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کسی بھی گناہ کا ذریعہ بھی نہیں بننا کہ ہماری وجہ سے گناہ وجود میں آ رہا ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ جس طرح نیکی کرنا یہ فائدہ مند ہے، اس طرح نیکی کا ذریعہ بننا یہ بھی فائدہ مند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بندہ کسی نیکی کے کام پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اجر عطا فرماتے ہیں جیسے کرنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب ایک بندہ ہے 100 بندوں کا دسترخوان نہیں لگا سکتا، وہ اس کی بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن 100 بندوں کو افطار کرانے کا اجر تو بہت ہے۔ ایک کو افطار کرانے کا اجر بھی بہت ہے، 5 کو بھی 10 کو بھی، لیکن 100 کو کرا دیا تو بہت اجر، 200 کو کرا دیا تو بہت اجر۔ اب فرض کریں میں ہوں یا کوئی بھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میں کر نہیں سکتا لیکن کروا سکتا ہوں، میں کسی دوست کو کہہ سکتا ہوں، میں کسی جاننے والے کو کہہ سکتا ہوں کہ فلاں جگہ ہے جہاں پر ہم 100-200 بندوں کو افطار کروا سکتے ہیں۔ اگر میرے کہنے کی وجہ سے کوئی بندہ افطار کرانے کے لیے تیار ہو گیا تو جس طرح کروانے والے کو اجر ملے گا، اگر میری رہنمائی سے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اتنا آسان کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سفارش کے ذریعے سے کسی کا جائز کام ہو جاتا ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری کہیں بات چلتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک بندے کا ایک جائز کام اٹکا ہوا ہے، ہمارے بات کرنے سے اس کا وہ جائز کام ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی زبان چلا دو، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جس شخص نے نیکی کی بنیادیں ڈال دی، ہم نے کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈال دی، ہمارے بچوں نے بعد میں اچھا کام اس لیے کیا کہ ابا جان کرتے تھے، ہمارے پوتوں نے اچھا کام اس لیے کیا کہ دادا جان کیا کرتے تھے، نانا کیا کرتے تھے، ہم تو کر کے چلے گئے، لیکن ہماری وجہ سے اگر وہ نیک کام نسلوں میں چل رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجود ڈالنے والے کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کریں بھی اور نیکی کا ذریعہ بھی بنے۔ صرف نیکی کرنا کافی نہیں، نیکی کا ذریعہ بھی بنے۔ ہماری وجہ سے کوئی نمازی بن جائے، ہماری وجہ سے کہیں مسجد تعمیر ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے، ہماری وجہ سے کسی غریب انسان کی مدد ہو جائے، ہماری وجہ سے کہیں روزے داروں کو افطار کروا دیا جائے، ہماری وجہ سے کسی پھنسے ہوئے بندے کا کام نکل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اچھے کام پر ذریعہ بننے والا پورا پورا اجر پاتا ہے۔ اسی طرح برے کام سے بھی بچنا ہے اور برے کام کا ذریعہ بھی نہیں بننا۔ بسا اوقات ذریعہ بننے کے مواقع ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے میں نے کام تھوڑی کیا تھا، کام تو اس نے کیا ہے نا۔ ذریعہ اگر ہم بنے، ہم برابر کے مجرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ شراب کے معاملے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 بندوں پر، 10 بندے ملعون ایک شراب کی وجہ سے۔ وہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ شراب کو نچوڑنے والا، ایسی فیکٹری، ایسا کارخانہ جہاں شراب بن رہی ہو، اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنانے والے بھی مجرم ہیں۔ وہ بندہ
جو اس فیکٹری کارخانے کا مالک ہے، وہ سرمایہ دار جس کا سرمایہ انویسٹمنٹ اس کام میں لگی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ لوگ جو اس چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ تک منتقل کرتے ہیں، کوئی ڈیلیوری دینے والا ہے، کوئی رائڈر ہے، کوئی سوزوکی والا ہے، کوئی ٹرک والا ہے، وہ شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی لعنت میں آ جاتا ہے۔ ایک دکان ہے، اس پر رکھی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دکان پر رکھنے والا بندہ بھی لعنت میں آ جاتا ہے۔ وہ بندہ جو اس کو بیچ رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ وہ بندہ جو خرید رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ ایک بندہ ہے خود نہیں خرید رہا، اپنے ملازم کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ لے کر آ جاؤ۔ جس ملازم کو بھیجا اس خریدنے کے لیے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، جس کے لیے وہ ملازم خرید رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ پیش کر رہا ہے، کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کوئی ویٹر ہے، وہ شراب سرو کر رہا ہے، ٹیبل پر لا کر رکھ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ جو پی رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ قرآن کریم نے بڑی سخت الفاظ میں شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان، آگے تک چیز جا رہی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جملہ فرمایا فہل انتم منتہون، بچتے ہو کہ نہیں؟ حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی تھی یا قرآن کریم کی آیت سنی تھی کہ فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں، تو فوراً سے فرمایا انتہینا یا اللہ، اے اللہ ہم بچ گئے، ہم باز آ گئے، اب شراب کے قریب کوئی مسلمان نہیں جائے گا۔ تقریباً 9-10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، گندگی ہے۔ تو اس گناہ کا ذریعہ بننے والے 10 ایسے بندے جو براہ راست پینے والے نہیں ہیں لیکن ذریعہ بن رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملعون فرمایا، لعنت والا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف گناہ کرنا یہ نقصان نہیں ہے، گناہ کا ذریعہ بننا بھی نقصان ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کسی بھی گناہ کا ذریعہ نہ بنوں، میری وجہ سے کوئی غلط کام شروع نہ ہو جائے، میری وجہ سے کسی غلط کام کا رواج نہ پڑ جائے، خدا نہ خواستہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارا نام لے کر غلط کام چل رہا ہوگا کہ ابا جان یہ چیز کیا کرتے تھے، چیز غلط تھی، اولادیں کر رہی ہیں، نسلیں کر رہی ہیں، ہم پر وبال پڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔